السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ یہ انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہاں تقریبی قرآن کریم کی جو ترجمہ ہے، اس حوالے سے حاضری دینا یہ باعث شرف اور باعث عزت ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنا اور قرآن کریم کے ساتھ شغف رکھنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کریم یہ وہ معجز کتاب ہے کہ یہ واحد کتاب ہے کہ عرب جیسے لوگوں کو، جو کہ ان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں، ان کو کہاں سے یہ کتاب کہاں تک پہنچایا ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود پوری دنیا، پوری انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم، ان مسلمانوں کو گلی سرسبد انسانیت کے لیے سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں۔ جس طرح کی حضرت سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن ان میں کس طرح اثر کر دیا، جبکہ وہی عرب تھے جو اسلام سے پہلے حضرت جعفر طیار جو نجاشی کے سامنے کھڑے ہو کر کی جو بیان کیا ہے کہ ہم اسلام سے پہلے یہ تھے، اسلام سے پہلے ہم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہم قطع صلہ رحمی کرتے تھے، ہم شرک کرتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اللہ کو واحد اور لا شریک مانو اور صلہ رحمی کر لو، جو اسلام کی جو اصل چہرہ نجاشی کے سامنے بیان کیا۔ دوسرے مرتبہ جب بلایا گیا اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ مریم جب تلاوت کیا، ادھر سے وہ تلاوت کر رہے تھے اور ادھر جو ہے اس کی آنکھوں سے اشکبار ہوئے اور اس کی داڑھی جو ہے تر ہو گئی، اور اس کی آخر میں کہا کہ واللہ عیسیٰ علیہ جو نور اور جو روشنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر آئی ہے، وہیں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے۔ حضرت نجاشی پر یہ قرآن کریم ایک مرتبہ سننے پر کتنا اثر کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے آ رہے تھے تو جنات جب نماز میں کھڑے ہوئے تو جنات آ کر کی جب سنے تو سننے کی بات اول مرتبہ میں سنے،
پہلے مرتبہ سنے اور سن کر قرآن کریم کو کیا ریمارکس دیا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، اسی وقت ایمان لائے اور اسی وقت جا کر اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے اور قرآن کی طرف بلانے کے لیے ان کو دعوت دیا ہے۔ قرآن کریم ایک معجز کتاب ہے اور یہ اس کی جو اعجاز ہے لا متناہی ہے۔ ہر دور میں یہ قرآن کریم اثر کرتا ہے، گزشتہ میں بھی قرآن اثر کیا ہے، آج بھی اللہ کی فضل سے یہ قرآن کریم اثر کرتا ہے۔ یورپ میں دیکھیں کہ قرآن کریم وہاں بڑے بڑے لوگوں کو جو اپنی سوسائٹی میں ایک نمایاں ستارے ہیں، ان کو قرآن کریم نے متاثر کیا ہے اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے تو اسلام کی طرف آئے ہیں۔ وہ قرآن کریم کی برکت سے ہے۔ یہ قرآن کریم انسان کو زمین سے اٹھا کر کی جو ہے بلندی کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی پر میں ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیا ہے۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا اگر اس قرآن کریم کے لیے انسان جو ہے تن من دن لگائے، اپنی زندگی کو قرآن کریم کے لیے وقف کر لے اور اس قرآن کی جو نظام ہے اس کو حاکم کرنے کے لیے معاشرہ میں، سوسائٹی میں۔ آخری بات میں کہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پریوں میں جو پروئے ان کو منظم کیا، ان کو تحریک کی شکل میں منظم کر کی، اس کے ذریعے سے دنیا میں انقلاب لائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم ہمیں جو یہی درس دیتے ہیں کہ تم جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اسی طرح صف بنیانی مرصوص بن کر کی ایک جو ہے دینی جماعت کے ساتھ جو اسلام کی سربلندی کے لیے جو کام کرتی ہے، ان کے ساتھ مل کر کے اس قرآن کریم کی جو نظام ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیت کو، تمام توانائی کو صرف کر دینا، یہی عزت ہے اور یہی کامیابی ہے اور یہی میرے خیال میں سرفرازی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے لیے اپنی حصہ ڈالنے کی اور اس قرآن کی نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔